السلام علیکم ناظرین۔ سپر ہیرو صرف کہانیوں میں نہیں ہوتے، یہ حقیقی دنیا میں بھی ہوتے ہیں، یا کم از کم ایک تو تھا۔ 22 مئی 2022 کو گوگل نے گاما پہلوان کا ڈوڈل بنایا۔ یہ پاکستان، ہندوستان اور چند دیگر ممالک میں بیک وقت دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈوڈل کیا ہے؟ آسان الفاظ میں گوگل اکثر اپنے شعبے میں تاریخی اہمیت کے حامل کردار ادا کرنے والے افراد یا تاریخی اہمیت کے حامل واقعات کو اپنی ویب سائٹ کے مین پیج پر نمایاں جگہ دیتا ہے، اور اس پر کلک کرنے کی صورت میں اس شخص یا واقعے کی مختصر تاریخ سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ تو تھا ڈوڈل۔ واپس چلتے ہیں اس عظیم پہلوان کی طرف جس کے لیے یہ ڈوڈل بنایا گیا۔ 22 مئی یعنی اس کے یوم پیدائش پر اتفاق کی بات ہے کہ گاما پہلوان کی وفات بھی 1960 میں 23 مئی کو ہوئی تھی۔ گاما پہلوان کا نام غلام محمد بخش بٹ تھا، لیکن گاما تھا کون؟ اس سوال کا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا عظیم ترین پہلوان تھا، شاید دنیا کی تاریخ کا غیر مسلح سب سے عظیم جنگجو۔ لیکن آسان الفاظ میں بس اتنا جان لیجئے کہ ایک بار گاما پہلوان نے انسانوں کے ایک پورے جلوس کو اکیلے بھگا دیا تھا۔ گاما پہلوان برصغیر کے پہلوانی سٹائل کا ماسٹر تھا جو کہ انتہائی کثرت کا مطالبہ کرتی ہے، اور گاما واقعی ایک شاندار پہلوان تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا لیجئے کہ اس نے پہلوانی 1895 میں شروع کی اور 1952 یا کچھ ذرائع کے مطابق 1953 تک جاری رکھی۔ اس عرصے میں اس نے دنیا کے ہر بڑے پہلوان سے مقابلہ کیا، اور ان 50 برسوں پر محیط کیریئر اور 5000 کشتیوں میں گاما ایک بھی کشتی نہیں ہارا۔ اس نے ایک بھی کشتی میں کبھی کسی پہلوان سے شکست نہیں کھائی۔ دوستو، گاما پہلوان کا قد 5 فٹ 7 انچ تھا۔ گاما پہلوان کی کہانیاں اتنی زیادہ اور اتنی مضحکہ خیز ہیں کہ یہ کوئی افسانوی داستان لگتی ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ یہ کہانیاں کسی بچوں کے رسالے میں نہیں، اخباری رپورٹس کی صورت ہم تک پہنچتی رہیں۔ مثال کے طور پر گاما پہلوان نے ایک راجا کی جانب سے کروائے گئے ٹورنامنٹ میں حصہ لے کر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کی عمر صرف 10 برس تھی۔ چھوٹے قد کے ہونے کی وجہ سے گاما پہلوان کو کوئی سنجیدگی سے لینے کو تیار نہیں تھا۔ نوعمری میں ہی اس نے ایک اور عظیم پہلوان رحیم بخش سلطانی والا کا مقابلہ ہندوستان کی چیمپئن شپ کے لیے کیا، لیکن پھر وہ یہ لڑائی جیتا، ہندوستان کا چیمپئن بنا۔ 1910 تک گاما ہندوستان کے تمام پہلوانوں کو شکست دے چکا تھا، اور اب اسے مقابلہ کرنے کے لیے پہلوان نہیں ملتے تھے، لہٰذا یہ لندن پہنچا۔ ایک بار پھر اس کے چھوٹے قد کا مذاق اڑایا گیا اور اسے ٹورنامنٹس میں جگہ نہیں دی جاتی تھی۔ بالآخر گاما پہلوان نے لوگوں کو چیلنج دینا شروع کر دیے۔ اس نے چیلنج دیا کہ وہ کسی بھی کیٹیگری کے 3 پہلوانوں کو 30 منٹ کے اندر اندر رنگ سے باہر پھینک دے گا۔ کوئی سامنے نہ آیا۔ لوگوں کو لگتا تھا یہ بیوقوف بنا رہا ہے۔ اس نے پہلوانوں کو انفرادی طور پر چیلنج دینا شروع کیے۔ یہ انہیں دعوت دیتا تھا کہ اگر یہ انہیں شکست نہ دے سکا تو میچ کی رقم ادا کر کے واپس ہندوستان لوٹ جائے گا۔ تو دوستو، بالآخر اسے ایک چیلنجر مل ہی گیا۔ امریکہ کے مشہور پہلوان بینجامن ڈاک رولر نے اس نو آموز سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ گاما پہلوان نے صرف 1 منٹ 40 سیکنڈ میں اسے زمین پر پٹخ دیا۔ حیران پریشان ڈاک نے دوبارہ میچ کا مطالبہ کیا۔ اس بار اس نے گرنے میں پورے 9 منٹ لگائے۔ اس کے بعد اس کا چیلنج قبول کرنے والا لیجنڈری پولش پہلوان سٹینسلاو زبسکو تھا۔ داؤ پر جان بل بیلٹ اور 250 پاؤنڈ لگے تھے۔ 10 ستمبر 1910 کو گاما پہلوان اور زبسکو کا مقابلہ ہوا، اور یہ میچ 2 گھنٹے 36 منٹ چلا۔ زبسکو پہلے منٹ میں ہی زمین پر گر گیا تھا، لیکن پھر یہ اٹھا اور 2 گھنٹے 35 منٹ تک گاما پہلوان سے لڑتا رہا۔ 17 ستمبر کو لڑائی دوبارہ لڑی جانی تھی، لیکن زبسکو، جس کے نام سے بڑے بڑے پہلوان کانپتے تھے، گاما پہلوان کا مقابلہ کرنے رنگ میں نہ آیا۔ گاما اب ایک مانا ہوا پہلوان بن چکا تھا۔ رولر نے ایک بار پھر اسے چیلنج کیا، اور اس بار گامے نے اسے 15 منٹ میں 13 مرتبہ زمین پر پٹخا۔ اب ایک بار پھر گاما پہلوان کے سامنے وہی مشکل آن کھڑی ہوئی۔ مخالف پہلوان ختم ہو چکے تھے، کوئی اس سے کشتی لڑنے کو تیار نہ تھا۔
ایک بار پھر اس نے دعوت دی کہ وہ ایک ایک کر کے رنگ میں 20 پہلوانوں سے لڑے گا، لیکن کسی نے حامی نہ بھری۔ جب ثابت کرنے کو کچھ نہ بچا تو گاما واپس ہندوستان لوٹ آیا۔ گاما کتنا طاقتور تھا اس بات کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ ایک بار اس نے 1200 کلو کا ایک پتھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ یہ واقعہ اتنا مشہور ہے کہ یہ پتھر عجائب گھر میں آج بھی موجود ہے۔ اور پھر ان کی ڈیلی روٹین دیکھ لیجئے۔ گاما روز 5000 بیٹھ اور 3000 ڈنڈ نکالتا تھا۔ کچھ ایسی ہی ٹریننگ بعد ازاں بروسلی نے بھی اپنائی تھی۔ گاما پہلوان روز 10 لیٹر دودھ، 6 دیسی مرغیاں اور قریب آدھا کلو پیسے ہوئے باداموں کا پیسٹ بنا کر نوش کرتا تھا۔ خیر، گاما پہلوانی کی طرف لوٹ آیا اور اپنی کئی مخالفین کو چت کرتا کرتا قریب 1950 کی دہائی تک لڑتا رہا۔ گو کہ مد مقابل بتدریج ملنا مشکل ہوتے گئے۔ بس ایک اسپیشل چیلنجر واپس آیا، زبسکو۔ لیکن اس بار گامے نے زبسکو کو چت کرنے میں صرف 45 سیکنڈ لگائے۔ اس کے بعد گاما سے لڑنے کو کوئی تیار نہ ہوتا تھا، لہٰذا اس نے تاج برطانیہ سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے غریب بھارتیوں کے لیے مفت ریل کے سفر کے لیے مہم چلائی۔ اس نے ہندوستان کی انگریز سرکار کو چیلنج کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک چلتی ٹرین کو روک کر دکھائے گا اگر بدلے میں 11 کلومیٹر کے ایک ٹریک پر سفر مفت کر دیا جائے۔ سرکار نے انکار کر دیا۔ 1947 میں انگریز سرکار ہندوستان چھوڑ گئی۔ ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا۔ دیش بھر میں مذہبی فسادات شروع ہو گئے۔ دونوں دیشوں میں گاما مسلمان تھا، اب پاکستانی تھا اور لاہور میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گرد رہائش پذیر ہندوؤں کی حفاظت کرے گا، لہٰذا بوڑھے گاما پہلوان نے اپنے اکھاڑے سے کچھ پہلوانوں کو جمع کیا اور ایک ہندو محلے پہنچ گئے جہاں ایک مسلح جتھا آگ لگانے کو پہنچ رہا تھا۔ گاما اس محلے اور جتھے کے درمیان کھڑا ہو گیا اور یہیں سے اس کردار نے افسانوی حیثیت حاصل کر لی۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب یہ شخص ایک لیجنڈ میں تبدیل ہو گیا۔ جلوس نے گامے کو کہا کہ اس کے راستے سے ہٹ جائیں۔ گامے نے جواب دیا، جلوس اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ جلوس نے پوچھا کہ کیا اسے لگتا ہے کہ وہ ان سب سے لڑ سکتا ہے؟ گامے نے پوچھا، کیا جلوس کو لگتا ہے کہ وہ اس سے لڑ سکتا ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی اور پھر ایک شخص گامے پر حملہ آور ہوا۔ گامے نے اسے تھپڑ دے مارا۔ اس شخص کا جبڑا ٹوٹ گیا یا یہ بے ہوش ہو گیا یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ گاما مسکرایا اور پوچھا کہ اب کون ہے؟ جلوس بھاگ کھڑا ہوا۔ گاما پہلوان 1960 میں انتقال کر گیا تھا۔